بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گھمن آپ سے دوبارہ مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گھمن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، مقدس مہینہ رمضان آپ کو مبارک ہو۔ پوری دنیا میں رمضان شروع ہو گیا اور پاکستان میں بھی آج رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، لیکن ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب مہنگائی کا فلڈ آئے گا، سبزیاں مہنگی ہوں گی، فروٹس مہنگے ہوں گے، پلسز مہنگی ہوں گی، جتنا کھانے پینے کا سامان ہے وہ سحری کے والے سے ہو یا افطار کے والے سے ہو وہ مہنگا ہو جائے گا۔ مہنگائی 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 کو سن سن کے ہم تنگ آ گئے ہیں اور ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ مہنگائی کو کون کنٹرول کرے گا، مہنگائی کم کیوں نہیں ہوتی، چیزیں مہنگی کیوں بیچی جاتی ہیں، اس کے اوپر چیک کیوں نہیں آتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی پیچھے سے مہنگا ہے، ہم مجبور ہیں پیچھے سے مہنگی چیز خریدنے پہ۔ اگر ہم چیز اپنے پروفٹ سے نہیں بیچیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ ریٹیلر جو ہے وہ ہول سیلر کے اوپر پھینکتا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ جو ہے وہاں پہ پرائس کی مینیپولیشن ہوتی ہے۔ آپ نے اور میں نے یہ دیکھا کل پرسوں میں ہی۔ آپ امیجن کریں کہ پیاز کی قیمت 300 روپے کلو سے اوپر چلی گئی مارکیٹ میں، پاکستان کی ساری مارکیٹس میں 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ لیمو جو 120 روپے پہ تھا وہ 400 روپے کلو پہ پہنچ گیا۔ اب یہ جو منافع خور اور یہ بلیک مارکیٹرز یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہر دفعہ رمضان کا مہینہ، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں پاکستانی، لیکن ہماری حرکتیں، ہماری نیتیں مسلمانوں والی نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پہ کھجوروں کی قیمت، چیزوں کی قیمت سستی کر دی جاتی ہے کہ تاکہ مسلمان اپنا روزہ آرام سے رکھ سکیں، اپنے پاکٹس کے اندر رہ کے سحری اور افطار جو ہے وہ مینج کر سکیں۔ لیکن یہاں تو پاکستان میں تو الٹی گنگا بہتی ہے کہ ہمارا ہر تاجر وہ ہول سیل لیول پہ بیٹھا ہے، وہ آگے ریٹیل پہ بیٹھا ہے یا مڈل مین ہے، یعنی پوری جو ایک چین مینوفیکچرنگ سے شروع ہوتی ہے، پروڈکشن سے لے کے آگے بکنے تک، پورے کا پورا ہمارا جو یہ پورا ایک چین ہے، یہ مطلب اس کے اندر ہر بندہ اپنا پروفٹ رکھنا چاہتا ہے اور اس پروفٹ کو ڈیفائن کرنا ان کا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ جو پروفٹ ہے اس کو کس نے چیک کرنا ہے کہ یہ ڈیو پروفٹ ہے یا ان ڈیو پروفٹ ہے، اور اگر یہ ان ڈیو پروفٹ ہے تو پھر چیک کرنے کے لیے آپ کی گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان تک پوری ایک چین ہے جو اس کو دیکھے کہ کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے، اور جو قیمتیں بڑھانے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو تو پھر بات بنے نا۔ ادھر تو آپ دکاندار پکڑتے ہیں، ان کو 10,000 روپے جرمانہ کر دیا اور اس کے بعد وہ چھوٹ گئے اور پھر وہ وہی کام شروع کر دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنا کیبنٹ کی میٹنگ کی ہے اور انہوں نے سب سے امپورٹنٹ جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے جی کہ مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، جو کہ دیٹ از گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول، کہ پوری ریاستی مشینری موجود ہو، ضلع لیول پہ ہو، تحصیل لیول پہ ہو، اس کے نیچے لیول پہ ہو یا پروونشل لیول پہ ہو، امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی۔ اور یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے آج یہی بار بار کہا ہے کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جتنے منافع خور ہیں اور جتنے لوگ کسی بھی ایک چین میں انوالو ہیں، ہر پروڈکٹ کی چین انوالو ہیں، ان کو پنش کرنا ہے۔ لیکن یہ دعوے ہیں اب تک کہ جتنے بھی ہم کہتے ہیں نا پرائم منسٹر کوئی بھی آتا ہے، وہ عمران خان آ جائے، وہ شہباز شریف آ جائے، وہ بلاول بھٹو زرداری آ جائے یا آصف علی زرداری آ جائے، کوئی بھی آ جائے، بات یہ ہے کہ ہم نے مہنگائی کو صحیح معنوں میں کنٹرول ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں جب دکان پہ جاتے ہیں، ہم لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے چیز لینی ہے تو لے لیں، نہیں تو فرق ہے، آپ جائیں، آپ کہیں اور سے لے لیں۔ اب پرائم منسٹر کی بے بسی آپ دیکھیں میٹنگ کے اندر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج پیاز اور
केले के ऊपर उसकी बरामद के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इस वजह से 15 अप्रैल तक पाबंदी लगाई गई कि रमज़ान के महीने में प्याज और केले की शॉर्टेज ना हो, चूंकि उसकी कीमतें ऊपर जा रही थी। अब इन कीमतों को चेक करने के लिए जो ज़िलाई तौर पे प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, वो कहीं पे तो थोड़ा बहुत एक्शन ले लेती हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के सारे जिलों की बात कर लें तो वहां पे ये जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की जो कमेटीज हैं और जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो निकलते ही नहीं है, वो सही तरह काम करते ही नहीं अपना। उनको वो चेक, उनको डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो उनको उनको प्रॉपर तरीके से चेक भी नहीं करती। और उसके बाद जो पनिशमेंट्स हमें नजर आती हैं वो भी आपके सामने है कि जी किसी को थोड़ा बहुत पनिश कर लिया और उसके बाद वो छूट जाते हैं। नाज़रीन, मैं अपने वीलॉग्स में बार बार ये कह चुका हूं कि हमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में मईशत का है, और मईशत के अंदर ही महंगाई एक फैक्टर है। और इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शंस के दौरान क्या हुआ, इलेक्शंस के बाद क्या हो रहा है, ये सिलसिला चलता रहेगा कि पार्टियां एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और किसकी कहाँ ज्यादती है वो सबके सामने है। हर चीज एक अपना ओपन सीक्रेट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अगर आप सियासी एक्टिविटीज़ की बात करें, इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शन के मुतनाज़ होने की बात करें, लेकिन मैं फिर अगेन बात करता हूं कि हम सबसे ज़्यादा सफ़र करती है अवाम, इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से, या आप कह लें कि जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं। अब उसका अब हमने देखना ये कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा इशू किसको है? आवाम को है भाई। आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट जो बनाई है उन्होंने 15-16 लोगों की, जिसमें मुख्तलिफ लोग, उन्होंने पुराने लोग भी डाले हैं, कुछ नए फेसेस भी आए हैं। उन्होंने कहा जी डू और डाई है, जिसने काम करना है। मईशत जो है वो इस वक्त हमारी बहुत बड़ा चैलेंज है मईशत को, ये अपना शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि यही टाइम है, कुछ करना है तो करके दिखाना है। और उन्होंने ये कहा है कि अपना फेडरल मिनिस्टर्स को कि अब काम करना है, जो करेगा वो सरवाइव करेगा और जो नहीं करेगा वो चला जाए। और अब इसमें देखना ये है कि अब जो इन्फ्लेशन की बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मईशत के अंदर इस वक्त, रमज़ान को सामने रखते हुए, रमज़ान के महीने को, कि ये जो कमेटियां इन्होंने बनानी हैं और वो कोऑर्डिनेट करेंगी चारों सूबों की कमेटियों के साथ, ये कैसे महंगाई को नीचे लेके आएंगे, किस तरह उन अपना ब्लैक मार्केटर्स जिनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है हमारे लोकल सियासतदानों का, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, कि किस तरह आप सिक्योर करेंगे, किस तरह के अपना जो प्राइसेस हैं, जो रेट्स हैं, वो कम करवाए जाएं ताकि रिटेलर तक जो प्राइसेस पहुंचेंगी, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो आपके ग्रॉसरी आइटम्स हैं, कोई भी चीज़ है, तो वो लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिले। यहाँ तो हालात ये हैं कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो प्राइस डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी है, उन्होंने कहा जी कि रमज़ान बाजार नहीं लग सकते, सस्ते रमज़ान बाजार रावलपिंडी में इसलिए लग सकते कि सूबाई हुकूमत ने कोई भी सब्सिडी के लिए पैसे ही नहीं दिए, और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम सब्सिडाइज्ड आटा, चीनी, दाल, घी, ऑयल और दीगर चीज़ें दे सकें। बेबसी का आलम देखें इस हुकूमत का कि इंटायर प्रोविंशियल अपना एडमिनिस्ट्रेशन हर सूबों में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर सूबों में, पुलिस अपनी, डीएमजी अपनी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करवाने में नाकाम। मुझे नहीं समझ आती कि ये हमारे डेप्यूटी कमिश्नर्स, हमारे कमिश्नर्स, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स ये क्या करते हैं सारा दिन। मीडिया के ऊपर आके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इनकी टीमें बैठाई हुई हैं इन्होंने, जो सिर्फ और सिर्फ इनको ये दिखाते हैं कि जनाब ये विजिट कर रहे हैं, 4 लोगों को चेक कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स चल रही होती हैं इनकी दफ्तरों के अंदर, कि जैसे ये पता नहीं आवाम को कितना रिलीफ देने जा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि 1% से ज़्यादा रिलीफ किसी को नहीं होगा। तो व्हाट द हेक आर दे डूइंग व्हाइल सिटिंग इन एट देयर पोस्ट्स। और मैं आपको बताता चलूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है
کہ اشرافیہ کے لیے نہیں ہے سبسڈیز، اشرافیہ کے لیے سہولتیں اب نہیں ہیں، عوام رل جاتی ہے، اور یہ جو اپنا سرکاری ملازم ہیں، ایون اس میں منسٹرز بھی شامل ہیں، اور یہ سرکاری ملازم ہیں، ان کو تنخواہیں ادھار کے پیسے جو ہم آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، دیگر ملکوں سے لے کے اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو اس میں سے تنخواہیں نکال رہے ہیں، تو ان کو اب کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ عوام دیکھ رہی ہیں، ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا کام کرتے ہیں پریکٹیکلی، ہماری جو سرکاری ملازمین ہیں فیلڈ میں وہ کتنا کام کرتے ہیں اور کتنا میڈیا کے تھرو پروجیکشن کرتے ہیں، چونکہ ان کو بھی ایک گندی عادت ڈل گئی ہے اپنی پروجیکشن کی، کہ ہر وقت اپنی پروجیکشن کرواؤ کہ اس سے یہ تاثر ملے ان کے اپنا چیف منسٹرز کو، پرائم منسٹر کو یا منسٹرز کو، کہ جی ہم بہت کام کر رہے ہیں، ہم اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، 100% ناکام ہے، صرف اور صرف دعوے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جس میں آپ پرائسز کو اگر کنٹرول نہ کر سکیں، اگر آپ پرائسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ سبسڈی بھی نہیں دیتے، سبسڈی اگر آپ دیں گے تو پھر آپ ادھار کے پیسوں سے دیں گے، کیسے چلائیں گے ملک؟ جب تک اس ملک میں پنشمنٹس کا نظام میرٹ پہ نہیں ہوگا، آپ یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پرائسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اوورآل معیشت کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اس وقت آج کے دن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بلند و بانگ دعوے کیے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے، آپ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں $6 ارب کے لیے۔ میں آج ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور انڈیکیشن بھی دی ہے اپنا پرائم منسٹر نے کہ ہمیں جانا پڑے گا، تو وہ تو آپ کو جانا پڑے گا، آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، لیکن کب تک آپ ادھار لے کے اس ملک کو چلائیں گے؟ کب تک آپ ادھار لے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نکالیں گے؟ اور آپ یہ ادھار لینے کے ساتھ ساتھ عوام کو بجلی کے، گیس کے بلوں میں، فیول کے بلوں میں کتنا ان کو اور کھپائیں گے؟ یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ جو نئے جو وفاقی وزیر اپوائنٹ ہوئے ہیں جو کہ ایچ پی ایل کے پریزیڈنٹ ہیں، اور بڑا ان کا ہائی پروفائل بیک گراؤنڈ ہے، نیشنلٹی ان کی باہر کی ہے، پاکستان کی نیشنلٹی کے لیے ان کو پاکستان میں اب ان کو اب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یہ اورنگزیب صاحب۔ اب یہ بیسیکلی اسحاق ڈار صاحب کی ریپلیسمنٹ میں آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سینئر بینکر جن کا ایک پروفائل میں نے دیکھا ہے، بڑا ہیوی پروفائل ہے، اور انہوں نے باہر کے بینکس میں بھی کام کیا ہوا ہے، اور اس وقت یہ ایک کوئی محتاط اندازے کے مطابق حبیب بینک سے 3 کروڑ روپیہ مہینے کا لے رہے ہیں۔ تو کیا یہ اپنی نیشنلٹی باہر کی کمپرومائز کر کے اور 3 کروڑ روپیہ کمپرومائز کر کے اب وزارت کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، تو کیا یہ پرائم منسٹر کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آ سکیں گے؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس مخلوط اور کمزور حکومت کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو صوبوں میں تو اپنی حکومت ہے نہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور پنجاب چلیں اپنا ہے، اور بلوچستان میں بھی اپنا کہہ لیں کہ چلیں مکس ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی۔ اور پیپلز پارٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں کولیشن میں ہے، تو سندھ میں بھی سندھ میں ہے تو ایک کوارڈینیشن بہتر ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب اپنے ویژن کو کیسے لے کے چلیں گے ایک سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ، اور جو 2 چیزیں انہوں نے آج ذکر کی ہیں، معیشت، پاکستان کی معیشت، اور معیشت کے اندر ایک فیکٹر مہنگائی، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے، ان لانگ ٹرم پالیسیز بن پائیں گی نہیں بن پائیں گی، آنے والا ٹائم بتائے گا۔ لیکن ابھی اپیرنٹلی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، چونکہ جب تک یہ نئے وزیر خزانہ جو ہیں محمد اورنگزیب صاحب جنہوں نے چارج لے لیا ہے، یہ جب تک نہیں بیٹھتے اپنی سیٹ پہ اور پالیسیاں نہیں بنانی شروع کرتے، اٹس پری میچور ٹو اسٹیبلش کہ پاکستان کی معیشت کے لیے کیا اسٹرانگ پالیسی یہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ منسٹریز میں نہیں بیٹھی، اور پیپلز پارٹی بڑی عقل مندانہ طریقے سے نکل گئی ہے اس میں سے،
اور دوسری سیٹیں لے گئی، جیسے آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ویک گورنمنٹ فیڈرل میں جو ہے پی ایم ایل این کی، یہ باقی چاروں صوبوں کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے معیشت کو کیسے بہتر کرے گی، اور لانگ ٹرم پالیسیز کیسے بنائے گی کہ ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالا جائے. ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے جو 4 ہمسائے ہیں شاید وہ ہم سے بیٹر پرفارم کر رہے ہیں. چین اور انڈیا تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ان کی تو بات ہی نہ کریں. باقی ایران اور افغانستان وہ بھی شاید ہم سے بہتر ہی پرفارم کر رہے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر. سو اب اس گورنمنٹ کو اپنے اللے تللے ختم کرنے پڑیں گے. یہ وزیروں کی جو فوج ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ بڑھائیں، 15 سے 20 وزیروں کے ساتھ ہی کام لیں، اور سنسیئر ہو کے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے اب اپنا جو ہے اپنی پوری ایفرٹس کو یوٹیلائز کریں. اب مزید سکینڈلز بننے، وہ وزارتوں میں بنے یا وہ اور کسی لیول پہ بنے، ان کا اب ٹائم نہیں ہے. یہ عوام بہت تیز ہو گئی ہے. عوام اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ جو آپ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، اب یہ ڈیلیور کرتے ہیں یا پھر روایتی حکومتیں جس طرح پہلے چلتی رہیں، سکینڈل بنتے رہے، اپنی جیبیں بھری جاتی رہیں، کہ اس میں سے آپ نکلیں گے یا واقعی کچھ سرو کریں گے. یہ آنے والے دن بتائیں گے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.